ایران پر امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی اقدامات کیے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے دی۔ امریکہ کا ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ، فردو، نیتنز اور اصفہان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو کی جوہری تنصیب پر 12 بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ اصفہان اور نیتنز کی تنصیبات کو امریکہ نے 30 ٹوماہک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے دنیا کی کوئی اور فوج یہ نہیں کر سکتی تھی، یہ بھی کہا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، جس میں 125 فورتھ اور 5th جنریشن طیاروں اور سب میرین نے حصہ لیا۔ پینٹاگن میں بریفنگ دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بتایا کہ دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے جنگی طیارے امریکہ سے اڑائے گئے۔ ایران پر حملہ صرف 7 B-2 بمبار طیاروں نے کیا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ایرانی فوج یا عوام ہدف نہیں تھے۔ اگر ایران یا اس کی کسی پراکسی امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تو کل رات سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت، کہا امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے امریکہ ہے۔ ایرانی قوم بارہا ثابت کر چکی کہ سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ریڈ لائن پار کی۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ واضح کیا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں، جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، جہاں ضروری ہوا بھرپور جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران کی درخواست کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور، کہا مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھانے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستانی حمایت کو سراہا۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد سفارتکاری میں تیزی، اماراتی صدر محمد بن زائد نے مختلف رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد، کویتی امیر اور قطر کے امیر سے ٹیلی فون پر بات۔ اماراتی صدر نے علاقائی رہنماؤں سے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانس کے صدر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، عمان کے سلطان سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ فرانسیسی صدر نے دونوں رہنماؤں سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران پر حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا اردن کے بادشاہ اور عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے، عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے، تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ نیٹو حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا، اب جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرانا چاہیے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ نے کہا کہ ایران کے لیے آبنائے ہرمز بند کرنا مشکل نہیں، ایسا ہوا تو کئی ممالک کی معیشت متاثر ہوگی، کیونکہ 30% تیل اور 50% گیس اسی راستے سے جاتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکی حملوں کے بعد امن قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ایران خطے میں اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکی اثاثوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران کے جوابی حملوں کے بعد اسرائیل دفاعی پوزیشن میں چلا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل امریکہ کو جنگ میں شامل کرنے میں کامیاب رہا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے میں امریکہ نے ماضی کے برخلاف اقوام متحدہ، IAEA اور امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر سمیت پوری عالمی برادری اور قوانین کو نظر انداز کیا۔ ایسا لگتا ہے امریکی صدر سفارتکاری کو راستہ نہیں دینا چاہتے۔
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हौथियों ने आपनाए बालमंदल बंद करने की धमकी दी है। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात खराब होने से बचाए जा सकें। ईरान ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिली भगत से किया गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात NPT के तहत खुद IAEA की जेर निगरानी थी। ईरानी इदारे ने कहा कि अमरीकी हमलों के बावजूद किसी जौहरी तंसीब से ताबकारी नहीं हुई, क्योंकि हमले से पहले ही इन तंसीबात को खाली कराया जा चुका था। करीबी आबादी को कोई खतरा नहीं है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ताबकारी की क्लीन चिट दी है। कहा, ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फुर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफसूदा यूरेनियम जखीरा की गई। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा, जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर एलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा न हो। OIC में मकबूजा जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मज़म्मत हैं। ये हठ धर्मी जारहियत और जंगी जराइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी और फरेब का मुजाहरा करते हुए नई जंगें ना शुरू करने के वादे से फिर गए। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि दो जौहरी ताकतें मिलकर एक गैर जौहरी ताकत पर हमलावर हैं। इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए, जिसके तहत वो अपनी जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देता। अमरीका जौहरी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। यह आलमी क़वानीन और इंसाफ के किसी भी उसूल की कितनी मुकम्मल और सरासर खिलाफ वर्जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइली पुश्त पनाही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ داخلہ میں ڈائریکٹوریٹ آف مانیٹرنگ سیل قائم. محکمہ جیل، سول ڈیفنس، ہائی وے پیٹرول اور سیکیورٹی کمپنی سے متعلق شکایت کے لیے ہیلپ لائن قائم. پنجاب کی شاہراہوں پر دوران سفر مدد یا رہنمائی کے لیے پنجاب ہائی وے پیٹرول سے رابطہ کا سسٹم بھی قائم کیا گیا ہے. مسافر گاڑی کی خرابی، ڈکیتی یا کسی بھی ہنگامی صورت میں مدد کے لیے 1124 کال کر سکتے ہیں. محرم الحرام میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا ڈسکوز کے چیئرمین اور سی ای اوز کو خط. کہا رواں سال محرم میں گرمی کی پیشگوئی ہے، عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے تمام ڈسکوز میں خراب سامان کی فوری مرمت یا تبدیلی کریں. حساس مقامات پر سٹینڈ بائی جنریٹرز اور یو پی ایس سسٹمز کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. خضدار میں قبائلی رہنما میر عطاء الرحمان مینگل ایک حملے میں قتل کر دیے گئے. بیٹا زخمی. لیویز حکام کے مطابق تحصیل وڈ کے علاقے آرنجی میں عطاء الرحمان مینگل پر فائرنگ کی گئی. میر عطاء الرحمان مینگل سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر محمد نصیر مینگل کے بڑے بیٹے تھے. کالام کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی. لاپتہ بچے کی تلاش جاری. 5 افراد کو زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا. ترجمان اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق مردان کے ایک ہی خاندان سے تھا. کشتی مالک کے خلاف مقدمہ درج. کشتی مالک کے پاس NOC نہیں تھا. گزشتہ روز کالام کے علاقے شاہی باغ میں سیاحوں سے بھری کشتی الٹ گئی تھی. اور شندور پولو فیسٹیول تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر. روایتی کیلاشی رقص سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے. 2 روزہ میلے میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی شائقین کی شرکت.